ٹیوٹرز چینل اور ہم پڑھ رہے ہیں اردو جماعت چہرم۔ آج ہم پڑھیں گے 19واں سبق رائے کا احترام۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوچیں اور بتائیں۔ سوچیں اور بتائیں آپ کے دوست اگر آپ کی رائے سے اختلاف کریں گے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں 1973 کے آئین میں پہلی دفعہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا؟ تو پاکستان کا نام کیا ہے؟ بیسکلی پاکستان کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جسے ہم کہتے ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ آپ نے جو پاکستان کی کرنسی دیکھی ہے یہ اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ موو کرتے ہیں چیپٹر کی طرف، اور یہ ہمارا آ گیا چیپٹر۔ اور جب ہم چیپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کچھ تلفظ کے الفاظ، نئے الفاظ۔ تو جہاں پہ جو پہلا لفظ دیا ہوا ہے وہ مشورہ، انتخاب، صلح، جمہوریہ، رویہ، کثرت رائے، اور لاسٹ ورڈ ہے نمائندہ۔ اب ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کر رہے ہیں، اور جب بھی چیپٹر کی ریڈنگ ہوتی ہے تو ایک ہی بات میں آپ سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ پینسل کو ہاتھ پہ لے لیں اور اپنی کتاب پہ تاریخ اور دن ضرور لکھ لیا کریں۔ آج ہم نے ایک نئی بات سنی ہے، بڑے مزے کی بات۔ عدنان نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بڑی خوشی سے امی کو بتایا۔ امی نے پوچھا کون سی نئی بات؟ عدنان کہنے لگا ہمارے استاد ظفر علی صاحب نے بتایا کہ کل مانیٹر کا الیکشن ہوگا، ندیم اور راشد میں مقابلہ ہوگا۔ امی جان واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے عدنان، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ عادل پہلے سے کلاس کا مانیٹر تھا، اسے ہی رہنے دیتے۔ اگر مانیٹر بدلنا ہی تھا تو کسی اور کو مقرر کر دیتے۔ الیکشن کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی؟ امی جان بیٹا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر کام میں باہمی مشورہ کیا کرو۔ کلاس کے الیکشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ مانیٹر کے انتخاب میں سب کی رائے جان لی جائے، اسی طرح کوئی اچھا طالب علم پوری کلاس کا نمائندہ بنے۔ عدنان امی جان ہمارے استاد صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ ووٹ دیں گے۔ امی جان بیٹا، استاد صاحب نے درست کہا، ووٹ حقیقت میں رائے اور مشورہ ہی تو ہے۔ عدنان امی جان میں کس کو ووٹ دوں؟ امی بیٹا، آپ جس کو بھی ووٹ دیں اس میں چند خوبیاں ہونی چاہیے۔ پہلی بات، جس کام کے لیے اس کو ووٹ دیا جا رہا ہے وہ اس کام کے لیے اہل ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ دیانتدار ہو اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہو۔ عدنان امی جان میں تو راشد کو ووٹ دوں گا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ سچ بولتا ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتا اور ہر لڑکے کی مدد کرتا ہے۔ جب دو لڑکے آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو دونوں میں صلح کرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ امی جان شاباش بیٹا، آپ جس کو موضوع سمجھتے ہیں اسی کو ووٹ دیں اور دوسرے طالب علم کو بھی اس کی اچھائی کی وجہ سے ووٹ دینے کے لیے آمادہ کریں، لیکن یاد رکھیں کہ ہر معاملے میں ہر شخص کی رائے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ کے بہترین دوست بھی بہت سے معاملات میں آپ کی رائے سے اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے۔ اگر کسی کی رائے ہماری رائے سے مختلف ہو تو ہمیں اس سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی رائے تسلیم کرنا چاہیے۔ اصول یہ ہے کہ آپ اپنی رائے دیں، لیکن کثرت رائے سے جو فیصلہ ہو اسے خوش دلی سے قبول کریں، اسے جمہوری رویہ کہتے ہیں۔ امی جان یہ تو بہت اچھی عادت ہے۔ امی جان جی بیٹا، اس اچھی عادت کو دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے، آپ لوگ کو بھی یہ اچھی عادت ابھی سے اپنانی چاہیے۔ آپ کے استاد صاحب کلاس کا الیکشن کروا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ وہ باتیں سیکھ لیں جو آنے والی زندگی میں آپ کے کام آئیں گی۔ عدنان معصومیت سے امی جان کون سی باتیں؟ امی جان ہمارے ملک کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور جمہوریہ اس ملک کو کہتے ہیں جب عوام کی اکثریت کے مشورے سے حکومت بنائی جاتی ہے، عوام سے ووٹ کی صورت میں رائے لی جاتی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ جیسے کل آپ کی کلاس کے مانیٹر کے انتخاب کے لیے ووٹ دے رہے ہیں۔ عدنان امی جان اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ کی بہت اہمیت ہے۔ امی جان جی بیٹا، ووٹ کا استعمال ہر فرد کو کرنا چاہیے اور ہمیشہ بہترین نمائندے کو ووٹ دینا چاہیے۔
عدنان پرجوش انداز میں ان باتوں پر خود بھی عمل کروں گا اور اسکول میں سارے دوستوں کو بھی ان باتوں کی ترغیب دوں گا۔ تو یہاں پہ پیارے بچوں سبق کا اختتام ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ جو سوالات ہیں ٹھہریں اور ضرور بتائیں الیکشن کیوں کروائے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے لیڈر کو چن سکیں۔ ووٹ در حقیقت کیا ہے؟ ووٹ در حقیقت آپ سے رائے لی جاتی ہے، آپ سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ اس سبق میں جو ہم نے اہم چیزیں سیکھیں ان کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ نمائندے یا لیڈر کا انتخاب سب کی رائے اور مشورے سے ہونا چاہیے۔ نمائندے کے لیے اہل اور دیانتدار فرد کے حق میں اپنی رائے دینی چاہیے، دوسروں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اکثریت کی رائے کو خوش دلی سے قبول کرنا جمہوری رویہ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے یہ سبق کو سیکھا، رائے کا احترام۔ اب ہم موو کرتے ہیں مشقی سوالات کی طرف، اور جب ہم مشقی سوالات کی بات کرتے ہیں تو نئے الفاظ آ جاتے ہیں ہمارے پاس۔ ان الفاظ کے معنی سمجھیں اور جملے بنائیں۔ موضوع کہتے ہیں مناسب، درست یا پھر ٹھیک، کثرت کہتے ہیں زیادہ ہونا، الیکشن کہتے ہیں انتخاب، ووٹ کہتے ہیں رائے، جمہوریہ کہتے ہیں آدمیوں کا بڑا گروہ یا عوام، رویہ کہتے ہیں طریقہ۔ موو کرتے ہیں آپ نے کیا سمجھا۔ سوال نمبر 2 کی طرف، آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق درست بیان کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ اسکول میں کلاس مانیٹر کا الیکشن تھا، صحیح۔ عدنان نے کہا کہ میں راشد کو ووٹ نہیں دوں گا، غلط۔ کثرت رائے سے جو فیصلہ ہو اسے قبول کرنا ضروری نہیں، رانگ۔ ہمارے ملک کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، درست۔ ووٹ کا استعمال ہر شہری کو نہیں کرنا چاہیے، رانگ۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ دس از یور ہوم ورک۔ مشورے سے کیا مراد ہے؟ جمہوری رویے سے کیا مراد ہے؟ جمہوریہ کسے کہتے ہیں؟ ایک نمائندے یا لیڈر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ ان سارے سوالات کے جواب ابھی میں نے جو پڑھا ہے سبق اسی کے اندر موجود ہیں۔ سبق کو ایک دفعہ غور سے پڑھیے گا اور ان سوالات کو اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجیے گا۔ اب ہم موو کرتے ہیں اس کے دوسرے صفحے کی طرف۔ مل کر کریں بات۔ اگر آپ کی دو ہم جماعت کسی بات پر آپس میں ناراض ہو جائیں تو آپ ان میں کیسے صلح کروائیں گے؟ آپ ان میں کس طریقے سے صلح کروائیں گے؟ آپ نے اس میں زبانی گفتگو کرنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لفظوں کا کھیل۔ دیے ہوئے الفاظ پر نقطے لگا کر دوبارہ لکھیں اور درست تلفظ سے پڑھیں۔ تعارف، اس کے اندر کیا کریں گے آپ؟ تے کے 2 نقطے لگا دیں گے۔ اس کے بعد ہے توازن۔ توازن میں نون گننا جو ہے اس میں نون کا نقطہ آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے میدان، میدان میں بھی نون کا نقطہ آ جائے گا۔ خاموشی، خاموشی میں شین کے 3 نقطے آ جائیں گے۔ اس کے بعد ہے اختلاف، خے پہ اور تے پہ 2 نقطے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اختلاف، اختلاف میں ایک دفعہ لکھ کے بتا دیتی ہوں، اختلاف، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے آپ لکھ لیجئے گا اختلاف۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف، سوال نمبر 6 کی طرف۔ مثال کے مطابق لفظ کے آخر میں حروف سے نئے الفاظ بنتے ہیں، لفظوں کی زنجیر بنائیں۔ اچھا جی، لفظ کے آخر میں پہلے میں آ رہا ہے رے، تو آپ رے سے کیا بنائیں گے؟ رے سے ریل بن سکتی ہے، رات بن سکتی ہے۔ اس کے بعد تے، اب تے سے کیا بنائیں گے؟ تے سے بنائیں گے تالا۔ اب الف، الف سے بنائیں گے انڈا۔ اب دریا، دریا میں آ رہا ہے الف، الف سے آپ کیا بنائیں گے؟ الف سے انار، انار کے بعد آ رہا ہے رے، رے سے کیا بنائیں گے؟ رات، اور تے سے کیا بنائیں گے؟ تالے، تارے، تارے، تارے کہتے ہیں سٹارز کو، جو ایسے سٹارز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ تھرڈ ورڈ کی طرف، حروف کی طرف، وہ ہے فرد۔ فرد کا مطلب ہوتا ہے، فرد کے بعد آ جائے گا دال، دال میں آ جائے گا دنیا، دنیا میں الف، الف میں آ گیا امتحان، امتحان کے بعد نون آ گیا نادان۔ اس